بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اخلاق ویژن کے معزز ناظرین، احادیث کے ساتھ ساتھ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں آپ نہایت ایمان افروز واقعات سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ ایسے ایمان افروز واقعات جو انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازہ کریں گے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم ایسی آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے۔ مختلف ادوار میں کفار کی جانب سے اس پاک کتاب کی بے حرمتی کرنے کی کوششیں کی گئیں، مگر ہر دفعہ اللہ عز و جل نے ان کو شکست سے دوچار کیا اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی۔ آج جس واقعہ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ واقعہ آج سے کافی سال پہلے ترکی میں پیش آیا۔ ترکی کی بحریہ کے کسی اڈے میں جو ساحل سمندر سے بالکل متصل تھا، رقص و سرود کی ایک مجلس منعقد ہوئی جس کے شرکاء 3000 کے لگ بھگ تھے۔ وہاں ناچنے اور گانے والیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور شراب و کباب کی خوب محفل جمی۔ اس فنکشن کے لیے اسرائیل سے خصوصی طور پر یہودی ناچنے اور گانے والی لڑکیاں درآمد کی گئیں۔ فنکشن میں 30 سے زائد ترکی جرنیل شریک تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جب کہ انتہائی بے حیائی اور فحش مناظر پر مبنی مجلس جاری تھی کہ ایک ترکی جنرل نے ایک کیپٹن کے ذریعے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا اور اس سے پڑھنے کو کہا۔ جب اس نے پڑھا تو اس سے اس کی تفسیر پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اس جرنیل نے قرآن کریم کے نسخے کو لے لیا اور پھاڑ کر ناچتے ہوئے یہودی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کہاں ہے، حالانکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو اتارنے والا کہاں ہے جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے گا۔ اس دوران اس قرآن کریم کو لانے والے کیپٹن پر انتہائی خوف طاری ہو گیا۔ اچانک وہ تیزی سے بحری اڈے سے باہر آ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ شخص اس بحری اڈے پر آنے والے عذاب کے ابتدائی لمحات کا چشم دید گواہ بن سکے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد انتہائی عبرت آموز واقعات اور مناظر پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، ساتھ ہی لوگوں کی چیخ و پکار کی خوفناک آوازیں بھی آنے لگیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پورے بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر کے بیچ سے اٹھنے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرے علاقوں کو بھی زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجیوں اور ناچنے گانے والیوں کی لاشوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئیں۔ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود اب تک وہ لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے انتقام لے لیا۔ اس واقعہ سے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو نہایت عبرت آموز سبق حاصل ہوتا ہے۔ اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کی آسمانی کتاب ہے اور اسی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی عظمت سے جڑا ہوا ایک اور واقعہ جو کہ لاہور میں پیش آیا، آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عزیز روڈ کاروار پارک میں جھگیوں میں شدید آگ بھڑک اٹھی، جس سے لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ جھگیوں میں پڑا تمام سامان جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا، مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ قرآن پاک کی رحل، دراز میں پڑے کرنسی نوٹ، پلاٹ کی رجسٹری، قرآن کی جلد اور حاشیوں تک کاغذ جل گیا، لیکن قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں جلا۔ قرآن پاک کے اس نسخے کو
حافظ الہی بخش مسجد میں رکھا گیا ہے، جہاں دیکھنے والوں کا رش ہو گیا اور لوگ خدا کی اس قدرت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امید ہے آج کے یہ مختصر مگر ایمان افروز واقعات جو کہ قرآن کریم کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔